أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم في سورة القدر 4 مرات ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ بات آپ کے سامنے کچھ رکھنی ہے 7ویں صدی عیسوی اور 6ٹھی صدی ہجری کی، رومن امپائر اور پرشین امپائر، یعنی کہ فارس کی جو حکومت تھی اور روم کی، ان میں کوئی تقریباً 700-800 سال سے غالباً جو زیادہ لیا جاتا ہے، جو ہسٹورینز لیتے ہیں، ان میں جنگ چلتی ہوئی آ رہی تھی، بہت ایک دوسرے سے جنگ و جدال کا ان کا معاملہ تھا۔ کبھی رومنز غالب آ جاتے تھے فارسیوں پر اور کبھی جو ہے وہ پرشینز غالب آ جاتے تھے رومنز پر، لیکن ایک شخص آیا وہاں پر ان دونوں کی جنگ کے درمیان، اس کو کوئی 3, 4 یا 5 سال کا عرصہ لگا۔ یہ جو دونوں اس وقت کی گریٹ امپائرز تھیں، آج اگر آپ آج کے تناظر میں سمجھنا چاہتے ہیں تو رشیا اور امریکہ کو کر لیں یا چائنا انکلوڈ کر لیں، وہ اس ایک شخص نے ان دونوں امپائرز کو تلپٹ کر کے رکھ دیا، صرف ایک شخص نے، یعنی کہ اس کی لیڈرشپ پہ جو اس کی آرمی تھی، اور اس شخص کا نام ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، یہ جو خالد بن ولید تھے، ان کو ایک دم پتہ نہیں کیا خیال آیا کہ ہمیں رومن یا رشین امپائرز کو جو ہے وہ تلپٹ کر دینا چاہیے۔ تو وہ جو خیال تھا وہ ایک نسخے کی وجہ سے آیا۔ وہ نسخہ تھا جس کو شاعر نے اپنے شعر میں بڑے پیارے انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اتر کے ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ساتھ ایک نسخہ اور کیمیا ساتھ لایا۔ وہ شعر مجھے بھول جاتے ہوتے ہیں۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ وہ جو نسخہ کیمیا تھا وہ کیا تھا؟ وہ ایک قرآن حکیم تھا۔ عرب، آپ ادھر گئے ہوں گے حج یا عمرے کے لیے، یا جن کو سعادت ملی ہے، جنہوں نے ٹی وی پر بھی دیکھا ہوگا وہ سارے منظر، وہاں پر ایک منظر عام طور پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ لوگ جو ہے جب امام صاحب قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو لوگ رو رہے ہوتے ہیں۔ وہ کس وجہ سے رو رہے ہوتے ہیں؟ جو عرب ہے وہ تو سمجھ کر رو رہے ہوتے ہیں، اور جو نان عرب ہے وہ عربوں کو دیکھ کر رو رہے ہوتے ہیں، ان کو خود نہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ تو ہم نے اپنے اندر اس کورس میں، شارٹ کورس ہے یہ آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے ہم، اس میں یہ چیز پیدا کرنی ہے کہ ایٹ لیسٹ ہمارے اندر بھی وہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ وہ جو ایک شخص تھا، مطلب یہ تو آپ کو میں نے جو بات بتائی ہے، اس سے پہلے بھی ایک بہت بڑا مارکا ہو چکا تھا کہ 1 لاکھ کی فوج تھی اور 3000 جان نثار تھے۔ مطلب آپ امیجن کریں، تصور میں لے کر آئیں ذرا کہ 1 لاکھ کی فوج موجود ہو اور 3000 کی آرمی اور 1 لاکھ سے جا کر ٹکرا دو، کوئی پروپورشن ریشو کوئی نہیں بنتا معاملہ۔ تو یہ وہی قرآن مجید کا معاملہ تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کے دل تبدیل ہو گئے۔ شارٹ عربی گرامر کورس ہے انشاءاللہ، 1 مہینے کا کورس ہے یہ۔ اس میں ہم قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور وہ فہم اس وقت تک ہمیں سمجھ نہیں آ سکتا جب تک ہم اس قرآن مجید کی زبان نہ سیکھیں۔ زبان کو سیکھنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو آپ اگر کوئی زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں میں رہنا شروع کر دیں جو وہ زبان بولتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ وہ زبان آہستہ آہستہ آ جائے گی۔ یا پھر اس زبان کو کسی اور زبان کے ذریعے سے سیکھنا۔ انگلش آپ نے سیکھی ہے اردو کے ذریعے ہی سیکھی ہے، تو ہماری جو زبان ہے اردو، اور اس کا یہ جو ہے عربی کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ ایک کہہ لیں کہ نسبت مناسبت اس کی بہت زیادہ ہے، الفاظ بھی آلموسٹ ویسے ہی ہیں۔ تو ہمارے لیے یہ کام بہت آسان ہے کہ اس زبان کو ہم سمجھ لیں۔ یہ کورس آپ کو میں بتاتا چلوں، یہ ہم پچھلے سال بھی کر چکے ہیں اور یہ بڑا کامیاب کورس رہا ہے۔ تو جو لوگ اس کورس کو دوبارہ اٹینڈ کر رہے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم نے جو لاسٹ ایئر میکسیمم عربی کے جو قواعد ہیں وہ سمجھ لیے تھے، اور لوگوں نے جو مقامی ہیں انہوں نے یہ بھی ان سے ہمیں معلومات دی تھی کہ انہوں نے ان کو قرآن مجید سمجھنا، یعنی کہ قرآن جب قاری صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کا میکسیمم مطلب سمجھ آ رہا ہوتا ہے۔ تو کوشش یہی ہوگی انشاءاللہ اس کورس کو جو ہے اس طریقے سے پڑھا جائے، آسان فہم انداز میں پڑھا جائے، مدارس کی زبان میں نہ پڑھا جائے، کیونکہ وہاں پر اصطلاحات بہت سکیم ہو جاتی ہیں،
یعنی کہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہیں. تو میں کوشش کروں گا کہ ہلکی سے ہلکی زبان میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں. ابو الاسود دویلی ایک شخص کا نام ہے. وہ بہت زبردست قسم کا ایک عربی دان تھا اور عرب تھا. حضرت علی کا غلام تھا. یہ بیٹھا ہوا تھا ایک مسجد میں, تو وہاں پر ایک شخص تھا, وہ بھی عربی تھا. وہ تلاوت کر رہا تھا سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 3. یہ میں نے آپ کے سامنے لکھی. اچھا, کوئی مجھے یہ آیت پڑھ کے سنا سکتا ہے؟ اللہ بریء من المشرکین ورسولہ. اور جی کوئی, میں نے اس کے اوپر کچھ زبر زیر پیش نہیں ڈالی. کوئی اور کسی کو اختلاف ہو اس چیز سے جو انہوں نے پڑھا ہے؟ آپ حافظ ہیں؟ اچھا, ورسولہ جی, 2 رائے آ گئی. کوئی اور؟ زبر بھی آ سکتی ہے, آ سکتی ہے, آ سکتی ہے, بالکل آ سکتی ہے. اچھا, اب وہ جو شخص تھا جو پڑھ رہا تھا تو اس نے پڑھا, تلاوت کر رہا تھا, وہ عربی تھا وہ بھی, ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ. جو ابو الاسود دویلی تھا حضرت علی کا غلام, اس کے ایک دم کان کھڑے ہو گئے. اس نے کہا یہ تم کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے یہی پڑھا جو سامنے لکھا ہوا ہے, جو مصحف تھا. وہ فوراً پکڑ کے حضرت علی کے پاس لے گیا. دیکھیں جی کیا پڑھ رہا ہے. حضرت علی نے کہا دوبارہ پڑھ کے مجھے سناؤ کیا پڑھا ہے. تو اس نے پڑھا ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ. تو اس کا مطلب اگر ہم اس کو رسول ہی پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بے شک اللہ رب العزت بریء الذمہ ہے مشرکین سے اور اپنے رسول سے بھی. یہ تو کفر ہو گیا, یہ کفر ہو گیا. اصل میں یہ بنتا تھا ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ, بے شک اللہ اور اس کے رسول بریء الذمہ ہے مشرکین سے. تو یہ عرب ہے, عربی اس کے سامنے ٹیکسٹ ہے, وہ اس سے پڑھ رہا ہے لیکن اس نے غلط پڑھ دیا. تو اب کوئی ایک شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میں خود قرآن مجید کو پکڑ جو ہے وہ کھول کر سمجھ سکتا ہوں, تو وہ جسے کہتے ہیں ہم بھی جنت میں رہتے ہیں. ہدایت حاصل کرنا اور چیز ہے, آپ کے سامنے کسی نے اس کا ترجمہ رکھ کے لکھ دیا, ترجمے کو پڑھنا اور چیز ہے. لیکن اگر اس کے سنٹیکس میں خود ہی ڈوب کر اگر وہ کچھ اس سے اخذ کرنا چاہتا ہے تو یہ بہت بڑی بھول ہے. تو یہ جو آپ کے سامنے زبر زیر پیش لگی ہوئی ہیں یہ ایسے ہی نہیں لگی, یہ ہم جیسے اجمیوں کے لیے لگی ہیں. ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ. کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے دل کا, ذہن کا ہونا بہت ضروری ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مجید میں لینذر من کان حیا. اس قرآن مجید سے آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جو الائیو ہیں, جو زندہ ہیں, جو واقعی نصیحت قبول کرنا چاہتے ہیں. تو آپ اگر جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ صرف آج ایک ٹیسٹ فیز کے لیے بیٹھے ہیں کہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ یہ کورس ہوتا کیسے ہے, یا اس میں پڑھایا کیا جا رہا ہے, یا نہیں میرے پلے یہ پڑھنے والا نہیں ہے. تو بیسیکلی یہ ایک قسم کا مائنر, میرے الفاظ زیادہ انگلش کے ہیں تو مجھے بتا دیجیے گا اگر بہت زیادہ میں کوئی انگریزی دان بن جاؤں. ایک قسم کا چھوٹا سا جو ہے نا یہ چیلنج ہے اللہ رب العزت کو کہ مجھے آپ کے کلام کی جو زبان ہے وہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. ہم نے جو کہ پی ایچ ڈی کر لی, انگلش میں بھی کر لی اور باقی انجینئرنگ بھی کر لی, ڈاکٹری بھی پڑھ لی, لیکن یہ چھوٹی سی زبان ہے, یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی. تو دین جو ہے وہ صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے. اللہ رب العزت کا جو قرآن ہے یہ بھی دین میں آتا ہے, یہ فرائض میں آتا ہے. تو اگنورینس از ناٹ این ایکسکیوز. یہ سنا ہوگا آپ نے کہ اگر کسی کے پاس لائسنس نہیں ہے اور وہ نکل جاتا ہے موٹر سائیکل چلانے باہر اور اس کو پولیس پکڑ لیتی ہے اور پولیس کہتی ہے بھائی لائسنس کدھر ہے, وہ کہتا ہے مجھے لائسنس کا پتہ ہی نہیں. تو چلان تو اس کا ہوگا, شاید اندر بھی ہو جائے. تو یہ معاملہ ہم اپنی دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں اس کے لیے تو ہمیں سمجھ آیا تھا, لیکن قرآن کے لیے سمجھ نہیں آتا. تو یہ بہت ضروری بات ہے. اور دوسری اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. جو میرے جو بندے ہیں ان میں سے جو شکر گزار ہیں وہ بہت کم ہیں. اس وقت الحمدللہ آپ سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں, تو میں آپ سے یہی جو ہے وہ درخواست کروں گا کہ اللہ رب العزت کے جو شکر گزار بندے ہیں نا ان میں شامل ہونے کی کوشش کریں. تھوڑی سی محنت لگے گی, ہر کام میں محنت لگتی ہے, یہاں پر بھی تھوڑی سی لگے گی, لیکن کوشش ہم یہ کریں گے اس کو آرام سے پڑھیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ القاف میں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ. ٹھیک پڑھا جی سر؟ جی. اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو, نالج کو گین کرنے کے 2 طریقے کار ہیں. دل کی حاضری ضروری ہے, کان کی حاضری ضروری ہے, اور ادھر موجود ہونا بھی ضروری ہے. یہ قرآن مجید کا میں ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں. اگر آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر آپ کہیں اور رہے ہیں تو پھر یہ حاصل ہونے والی چیز نہیں. وہ جو ایک پتہ نہیں جان ایلیا کا شعر ہے یا منٹو کا ہے کہ بھئی اب تمہارے ہونے کا احساس یہی ہے کہ تم اس وقت وزن رکھتے ہو, اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے کر دیا. تو یہاں پر کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کو ہم حاصل کریں. جو بھی منہ سے میں اس وقت بول رہا ہوں اس کو عربی میں کہتے ہیں لفظ.
منہ سے جو بھی چیز پھینکی جائے آواز کے ذریعے، اس کو عربی میں لفظ کہتے ہیں. لفظ جو ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے. لفظ ایسا کوشش کیجیے گا کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بننا ہے وہ کل کاپی اور پینسل لے آئیں انشاءاللہ. جو ہے وہ کیونکہ علامہ بالقلم، اللہ رب العزت نے قلم کے ذریعے سکھایا. الرحمن علم القرآن، قرآن جو ہے وہ سکھایا اس کس طرح؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، علم الذی علم بالقلم، اس نے قلم کے ذریعے سکھایا. اچھا یہ لفظ جو ہے اس کا، یہ لفظ جو میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے یہ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے. قرآن مجید میں اس طرح استعمال ہوا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی شخص وہ کچھ لفظ کوئی منہ سے نکالتا ہے تو اس کے ساتھ ہی دو فرشتے ہم نے مقرر کر دیے ہیں جو ہر وقت ریڈی بیٹھے ہیں کہ یہ کچھ بولے اور ہم لکھیں. الا لدیہ رقیب عتید، یہ الفاظ ہیں قرآن مجید میں کہ تم ما یلفظ، ہاں جی حرف بھی ہے جی حرف نہیں، وہ ابھی چلتے ہیں انشاءاللہ. حرف نہیں ہے، حرف نہیں اس کو کہتے ہیں. آپ مجھ پہ اس وقت جو ہے وہ اعتبار کریں. تو لفظ جو ہے ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان اپنی یہ جو زبان ہے اس سے باہر جو کچھ بھی نکال رہا ہے آواز کی صورت میں اس کو لفظ کہتے ہیں، اس کو لفظ کہا جاتا ہے. اور اگر یہ مجموعہ بن جائے تو یہ الفاظ بن جاتے ہیں. لفظ دو طرح کے ہوتے ہیں جی، ایک ہوتے ہیں جی با معنی اور ایک بے معنی. ایک ہوتا ہے معنی، یہ الفاظ کی جمع ہے. معنی جو ہے وہ لفظ کے لیے ہوتا ہے. میری بات آپ کو سمجھ آئی؟ ٹھیک. جب ہم لکھتے تھے نا اردو میں الفاظ معانی، تو الفاظ لفظ کی جمع ہوگی، یہ معنی جو ہے اس کی جمع ہوگی معانی. ٹھیک ہو گیا جی. قرآن مجید میں کوئی بھی لفظ بے معنی نہیں ہے. قرآن مجید میں کوئی بھی لفظ بے معنی نہیں ہے. کلام کا یہ حسن ہوتا ہے کہ اس میں بے معنی لفظ استعمال نہ ہو. بے معنی لفظ کی میں آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں. ابھی آپ سب نے روٹی کھائی ہے یا کھانی ہوگی جا کے، لیکن اکثر لوگ چھوٹی بھی کھاتے ہیں تو روٹی چھوٹی کھا لی ہے. ٹھیک، تو وہ جو چھوٹی ہے نا جی وہ ہے بے معنی لفظ. چائے با معنی لفظ ہے اور شاید یہ بے معنی لفظ ہے. تو قرآن مجید میں کوئی بھی لفظ بے معنی نہیں ہے. سارے کے سارے جتنے بھی اس میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ با معنی یا با معنی الفاظ ہیں. جی حروف مقطعات کے بارے میں حدیث بھی یہی ہے کہ اس کا جو ہے وہ معنی اللہ رب العزت جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا. جی معنی تو اللہ رب العزت جانتا ہے. اچھا جی، کسی بھی علم کو آپ نے جب پڑھنا ہے تو اس کی کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں. جیسے فزکس پڑھتے ہیں، کیمسٹری پڑھتے ہیں، تو ایون کہ کوئی آپ بزنس بھی کرتے ہیں، کسی کا کوئی کاروبار ہو. یہ جیسے میں نے پہلی دفعہ لفظ سنا تھا جب میں فیصلہ آباد گیا، لومے. اب وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ لومے کیا ہوتی ہیں، لیکن چونکہ وہ ایک ان کی بزنس کی اصطلاح ہے، انگلش میں اس کا کوئی اور ورڈ ہوگا. اس طرح عربی کی بھی کچھ اصطلاحات ہیں، ان کو جانے بغیر آپ عربی نہیں پڑھ سکتے. فزکس پڑھنی ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ فزکس کی یہ اصطلاحات ہیں. کیمسٹری پڑھنی ہے آپ کو پتا ہوگا. آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اگر مالا لے آؤ تو یہ لے آؤ، تو وہ میرے لیے تو بالکل ان نون چیزیں ہیں. ٹھیک، تو اس میں عربی کی کچھ اصطلاحات ہیں، یہ آپ کو جاننی پڑیں گی، ادروائز آپ عربی نہیں پڑھ سکتے. اور یہ ضروری ہے، اٹس اے مسٹ جسے آپ کہہ رہے ہیں. اچھا جی، اس میں جو ہم پڑھ رہے ہیں ابھی اس کو ہم کہتے ہیں علم الصرف. ٹھیک ہے جی، اس کو انگلش میں کہتے ہیں کانجوگیشن. اچھا، اس سے پہلے ایک بات، پچھلی دفعہ جو ہم نے کورس کیا تھا اس میں نے ایک کتاب انٹروڈیوس کروائی تھی، لسان القرآن. یہ عامر سہیل صاحب فیصل آباد کے رہائشی ہیں، ان کی بڑی اچھی کتاب ہے. تو اس دفعہ میں آپ کے سامنے ایک نئی کتاب انٹروڈیوس کروا رہا ہوں. یہ سستی بھی ہے، وہ ذرا تھوڑی ایکسپینسو بک ہے. تو یہ اس کا نام ہے جی تیسیر القرآن. تیسیر القرآن جدید. تو یہ 300-400 روپے کی بک ہے، وہ کچھ ایکسپینسو آئی تھنک 2000 روپے کی کتاب ہے. تو یہ آلموسٹ ویسی ہی کتاب ہے، لیکن اس میں ایکسپلینیشن اتنی نہیں ہے، یہ نوٹس بنے ہوئے. تو جن کے پاس وہ پرانی کتاب ہے وہ اس سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اور اس سے بھی کر سکتے ہیں. اچھا، علم الصرف کہتے ہیں کنجوگیشن، اس کو انگلش میں کہتے ہیں جی
کہ ایک ہی لفظ ہے, میں آپ کے سامنے ایک لکھنے لگا ہوں, اس کو مٹا دیتا ہوں فی الحال. کوئی اس کو بغیر زبر زیر پیش کے پڑھ کے دکھا دے گا؟ من اسعد الناس. من اسعد الناس, یہ ہے جی من اسعد الناس. من اسعد الناس یہ بیسیکلی ایک کوشچن ہے. یہ ہے کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ نیک بخت کون ہے؟ تو اس کا جواب بھی یہی ہے. اب میں دیکھیں, میں آپ کے سامنے دوبارہ پڑھنے لگا ہوں. من اسعد الناس, لوگوں میں سے نیک بخت کون ہے؟ اس کا جواب ہے من اسعد الناس. اگر آپ اس کو زبر کر دیں گے, پیش کر دیں گے, تو یہ کوشچن بن جائے گا. اگر آپ اس کے اوپر زبر لگا دیں گے تو یہ جواب بن گیا. لوگوں میں سے نیک بخت یا خوش بخت وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ خوش بخت ہے. یہ اس کا آنسر بھی وہی ہے. تو عربی اگر آپ کے سامنے لکھی ہو, آپ کو اس کی کمپلیکسٹی کا پتہ لگ گیا عربی کا, کہ صرف ایک زبر زیر پیش سے کفر بھی ہو سکتا ہے اور پورے کا پورا مطلب بھی چینج ہو سکتا ہے. تو یہ جو عرب ہے, عرب کو عرب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے, اس کے ساتھ وہ کھیلتا ہے, اور اس کے کھیلتا ہے وہ زیادہ عموماً اس کے اینڈ کے ساتھ. یہ جو اینڈ ہے نا جی, ٹھیک ہے جی, یہ آخری ورڈ جو ہو گیا, اس کے ساتھ وہ کھیلتا ہے. کبھی اس کو دو پڑھ دے گا, کبھی دن پڑھ دے گا, کبھی دن پڑھ دے گا, کبھی اس پہ جزم کر دے گا. تو اس کے ساتھ جب وہ کھیلتا ہے تو اس سے پورے کے پورے مطلب چینج ہو جاتے ہیں. اس لیے اس کو کہتے ہیں آرابی, یعنی کہ وہ زبان کی حرکت کو تبدیل کرنے والا. اس کا اور بھی مطالب بھی ہے, ریگستان بھی ہے, لیکن اصل میں اس کو جو آپ کے جو لنگوسٹ ہیں, جو یعنی کہ زبان دان ہے, وہ اس کو عربی اس لیے بولتے ہیں. یہ جو ہنر ہے ان الفاظ کو تبدیل کرنے کا, زبر ڈالنی ہے, زیر ڈالنی ہے, پیش ڈالنی ہے, جزم ڈالنی ہے, اس کو کہتے ہیں علم الصرف. اس کو علم الصرف کہتے ہیں. ٹھیک, اور کون سی چیز کو کہاں رکھنا ہے, من جو ہے وہ ادھر کیوں نہیں آیا, ناس جو ہے وہ ادھر کیوں نہیں آیا, اگر آ جائے گا تو کس طرح آئے گا, اس کو کہتے ہیں جی سنٹیکس. اس کو ترکیب کہتے ہیں. اگر کسی نے ترجمہ کرنا ہے قرآن مجید کا تو اس کو علم الصرف بھی آنا چاہیے اور علم نحو بھی آنا چاہیے. اس کو نحو کہتے ہیں, اس کو ترکیب کہتے ہیں. پھر اس میں اور بھی آ جاتے ہیں, اس میں علم البلاغہ بھی ہے کہ آپ نے اس کو بیان کیسے کرنا ہے. پھر اس میں ریٹرک آپ نے کیسے دینا ہے, کہ اس کو بیان کرنے میں کتنی گنجائش ہے. تو یہ سارے کا سارا قرآن مجید کا ہی ٹاپک ہے. اچھا, ایک دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یہ جو ہمارا کورس ہے یہ صرف اور صرف عربی کا شارٹ کورس نہیں ہے. اس میں انشاءاللہ فہم دین بھی ہے. دین کے جو آپ کے بنیادی جو مسائل جو عقائد ہیں انشاءاللہ ان کے بارے میں بھی ڈسکشن ہوگی. اور میری کوشش یہ ہے انشاءاللہ کہ آپ لوگوں کو 40 احادیث بما ترجمہ بھی اس میں ساتھ آپ کو جو ہے وہ پڑھا دی جائے. اچھا, آپ کے سامنے میں عربی حروف تہجی لکھنے لگا ہوں. الف, بتائیے گا ساتھ ساتھ اگر پڑھیں گے. اچھا, یہ اس کو ریپیٹ کریں ہم سب, میں بھی طالب علم ہوں, اس میں شرم والی کوئی بات نہیں. الف, جی 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 جی, آگے زال, را, زا, صاد, ضاد, اچھا, میں نے ہاں یہاں پہ لکھ دیا, اس کی میں ریزن آپ کو بتاتا ہوں. ابھی اس کو پڑھتے ہیں ذرا, میں آپ کے سامنے پڑھوں گا, بلکہ پڑھنے کی ضرورت نہیں, آپ نے مجھے بتایا. اس میں ایک آسان سا قاعدہ ہے, وہ نوٹ کر لیں. وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ عربی میں ان الفاظ کو پڑھیں گے نا, ان حروف کو پڑھیں گے, تو جو جس میں جب آپ انگلش میں, جب آپ اردو میں پڑھتے ہیں نا, الف بے تے, تو یہ جو اے جس کے اینڈ پہ آ رہی ہے نا, اس کو آپ نے آ کر دینا. سمپل سی بات. دیکھیں, الف بے تھی, با تے تا سے سا, جیم ویسے ہی ہے, ہے ہا, جس میں اے آ رہی ہے نا اینڈ پہ, اگر آپ اس کو آ کر دیں گے تو وہ عربی کا لفظ بن جائے, عربی کا حرف بن جائے. ٹھیک ہے, اب یہ ہیں ٹوٹل کتنے ہیں جی؟ 26 اور 29 کی آواز آئی تھی قاری صاحب کی طرف سے, اور اس کے علاوہ جی کوئی بتائے.
گھیڑی لو جی اچھا جی یہ ہے جی جی 28 ہے جی 28 ہے اچھا اچھا وہ انہوں نے 29 کیوں کہا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اچھا علماء فقہ کا تو آپ کو پتا ہوگا کون ہوتے ہیں. انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم دین کا بھی جو ہے نا وہ ایک بیسک وہ طے کریں گے تاکہ ایک دوسرے جو مسالک ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری محبت بڑھے. یہ اصل میں کام خراب کرنے والے بھی ہم لوگ ہی ہیں. انشاءاللہ کوشش میں کروں گا کہ اس معاملے میں ہمارا دل نرم بھی ہو جائے. 28 ہیں جو علماء فقہ ہے نا جی ان کو کہتے ہیں جن کے نام زیادہ مشہور ہیں امام ابو حنیفہ ہو گئے اور کون ہے جی امام شافعی امام شافعی ہو گئے امام مالک ہو گئے احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل ہو گئے. ٹھیک. اچھا یہ جو امام ہے نا امام ٹھیک امام ابھی تو آپ نے 4 سنی ہے نا یہ کوئی 20 ہیں یہ کوئی 20 فقہ ہیں لیکن مشہور جو ہیں جو زیادہ ایکسیپٹیڈ ہیں وہ 4 ہیں. اچھا امام داؤد ظاہری کا نام سنا ہوگا یہ بھی ایک جو ہے مکتبہ فکر رہا ہے. اچھا یہ فرقہ نہیں ہے اس کو ذہن میں رکھیں یہ فرقہ نہیں ہے یہ مسلک ہے. مسلک کیسا ہے کہ ایک علم کا جو امام ہے مطلب امام میں آپ کو بتاتا ہوں ہم کیوں یوز کرتے ہیں. ایک شخص ہے اس کے پاس علم کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے اس نے اپنے وقت پہ اس کے پاس جو ڈیٹا اویلیبل تھا قرآن و حدیث و سنت کا اس سے ایک مسئلہ ڈرائیو کیا. اسی طریقے سے ایک اور امام نے ایک اور شخص نے وہ مسئلہ ڈفرینٹ طریقے سے ڈرائیو کر لیا. اب وہ تھوڑا سا جو اختلاف ہے وہ صرف اوپینین کا ہے لیکن دونوں ایک دوسرے کو بیک کرتے ہیں. تو یہ ہو گئے امام یہ ہوتے ہیں فقہ کے امام. تو حضرت امام حسین کس چیز کے امام ہیں یہ کوشچن ہے انشاءاللہ کل بات کریں گے اس پہ. اچھا اسی طرح یہ جو لغت کے امام ہوتے ہیں نا جی ان کی بھی اپنی اصطلاحات لغت کے بھی بہت امام ہیں. تو ان میں سے جو لغت کے جو ٹاپ کے امام ہیں نا جن میں سے امام راغب اصفہانی اور اس طرح ابو الاسود دویلی وہ جو تھا حضرت علی کا جو غلام تھا وہ بھی ان میں سے 2 طبقے الگ الگ ہو گئے. ان میں بھی جو ہے وہ اختلاف ہو گیا مسئلہ کا. ایک کہتا ہے جی حروف جو ہیں وہ 28 ہیں ایک کہتا ہے 29 ہیں. اب کس کی بات مانیں تو ہر ایک نے اپنی توجیہ پیش کی. توجیہ کس طرح پیش کی یہ جو زبر زیر پیش اور جزم ٹھیک ہے یہ جزم ہے جزم جی نہیں یہ بیسک ہے شد نہیں لے کے آنا اس میں شد جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی عربی میں. ہاں زبر زیر پیش اور جزم ان کو کیا کہتے ہیں. کبھی آپ نے اردو میں کوئی سوال کیا کوئی کوشچن کوئی مسئلہ حل کیا اردو میں آتا تھا اعراب لگائیں جی تو یہ اپنا کانسیپٹ آج کلیئر کر لیں کہ وہ غلط ہوتا ہے وہ سوال ہی غلط ہے وہ اعراب نہیں ہے. اس پہ کہنا چاہیے حرکات لگائیں. یہ حرکتیں ہیں میں نے آپ کو بتایا نا جو عربی جو لفظ ہے وہ کیا کرتا ہے وہ یہ حرکات سے اپنے زبان کو چینج کرتا ہے. زبر آگے تو اور ساؤنڈ نکلے گا زیر آگے تو اور ساؤنڈ نکلے گا پیش آگے تو اور نکلے گا. تو ان کو حرکات کہتے ہیں یہ اعراب نہیں ہے. اس کو آپ نے ذہن میں رکھ لینا کیونکہ اگر آپ نے ان کو اعراب کیا تو آپ کو عربی سمجھ نہیں آئے گی. اعراب عربی میں اور چیز ہوتی ہے وہ اردو میں ہو سکتا ہے لیکن عربی میں یہ حرکات. اچھا یہ جو چیزیں ہیں نا زبر زیر پیش اور جزم اس کو کہتے ہیں فتح کسرہ ضمہ اور یہ علامت سکون. یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اگر ان میں سے کوئی بھی چیز یہ الف کے اوپر آ جائے نا یہ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اب یہ جو ہے نا الف یہ حمزہ ہو گیا کیونکہ اب یہ ساؤنڈ دے رہا ہے. اس لیے یہ اختلاف ہوا کہ بھائی 28 ہیں یا 29 ہیں. تو اب ان میں سے آپ کوئی بھی رائے اپنا سکتے ہیں. جیسے فقہ میں آپ نے ایک رائے اپنائی ہوئی ہے تو اس میں کوئی کافر نہیں ہو جاتا. یہ اپنے دل سے یہ چیزیں نکالنی ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو 29 والے بھی ٹھیک ہیں اور 28 والے بھی ٹھیک ہیں. توجیہ ذرا ڈفرینٹ کی ہوئی ہے. تو ان چیزوں کو کیا کہتے ہیں جی زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں حرکات حرکت کرنا. جب کوئی چیز حرکت کرتی ہے تو اس میں انرجی آتی ہے. ابھی انہوں نے ایک بات کی شد کی کہ شد کیوں نہیں ہے. شد اصل میں پتہ کیا چیز ہے یہ توئیں ہیں نا جی چلیں آسان سے لفظ اللہ یہ جو 2 اس میں 2 لام آ گئی. اصل میں یہ 2 لام ہے جس کو آسانی سے لکھنے کے لیے اس پہ ہم نے شد لگا دی. عرب کو اس کا پتہ ہے اگر آپ شد نہ لگائیں تو اس کو پتہ لگ جائے گا کہ کیا ہے کیونکہ ہم اہل زبان نہیں ہے. ہمارے لیے پھر یہ آسانی کے لیے انہوں نے اس پہ شد لگا دی. تو بیسک جو حرکتیں ہیں وہ یہی ہیں. یہ بھی ویسے انہوں نے ہمارے لیے لگائی ہیں لیکن بیسک یہی ہے. ٹھیک ہو گیا جی.
الف با تا ثا جیم ہا خا دال دال را زا سین شین صاد ضاد خا ظا عین غین فا کاف میم نون لام میم نون واو ہا واو اور یا. اچھا یہ میں نے واو اور یا کو اکٹھے لکھا ہے اور یہاں پہ یہ الف جو ہے یہ میں نے اکیلا لکھا ہوا ہے. ان کو الگ لکھنے کا ان کی ریزن یہ ہے کہ یہ ویک لیٹرز ہیں, یہ کمزور حروف ہیں عربی کے, ان کو عربی کے کمزور حروف کہا جاتا ہے. گرامر کی روح سے بات کر رہا ہوں, گرامر کی روح سے. یہ اس جو تلاوت کا معاملہ ہے اس کے لحاظ سے بات نہیں میں کر رہا. ان کو کہا جاتا ہے ویک لیٹرز, یہ کمزور حروف ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب بھی یہ کسی لفظ کے بیچ میں استعمال ہو جاتے ہیں نا اکثر گر جاتے ہیں, اکثر گر جاتے ہیں. ویک ہے, گر گیا, تو اس لیے ان کو ویک لیٹرز کہا جاتا ہے. اچھا یہ بیسکس ہیں ابھی انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ جب ہمارا یہ کورس ختم ہو رہا ہوگا تو آپ کے پاس کچھ نہ کچھ علم ضرور ہوگا, شاید آج بھی اور جو ہے وہ عربی کو سیکھنے کی انشاءاللہ بڑھک جائے گی, اور کچھ نہ کچھ آپ حاصل ضرور کریں گے. ایون آپ کو ترجمہ کرنا آ جائے گا, بلکہ آپ جملے خود بنائیں گے. تو آپ نے اپنی انرجی جو ہے نا اس کو مینٹین رکھنا ہے. ویک لیٹرز یہ 3 ہیں عربی میں, ٹھیک, بار بار یہ ڈسکس ہوگا, آپ کے ذہن میں بیٹھ بھی جائے گا. الف ہے, واو ہے اور یا ہے. ابھی تک ہم نے کوئی مشکل ٹرمینالوجی پڑھی نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے حرکات رکھی ہیں کہ آپ کو حرکات کا پتہ ہونا چاہیے, اور عربی کے جتنے الفاظ ہیں 28 اس کے جو حروف ہیں ان کو کہا جاتا ہے, تو وہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں. اچھا 2 آپ کے سامنے چیزیں رکھنے لگا. لفظ تھا جی, اس میں سے 2 کیٹیگری تھی. ایک تو ہم نے کر دی کراس, یہاں پہ آ جائیں لفظ با معنی. اچھا اب لفظ تو ہمیں پتہ لگ گیا, با معنی لفظ کو ہم کیا کہیں گے؟ اردو میں پڑھی ہوئی ہے نا جی, اردو میں گرامر پڑھی ہوئی ہے. با معنی لفظ کو کیا کہتے ہیں جی؟ با معنی لفظ کو جملہ کہتے ہیں جی. با معنی لفظ, با معنی لفظ, لفظ اور جملے میں فرق ہے. کلمہ, کلمہ, ماشاءاللہ. اچھا یہ کلمہ نہیں, یہ کلیمہ. انشاءاللہ آپ کی اردو بھی بہتر ہو جائے گی. ابو بکر بھائی نے صحیح جواب دیا, ٹھیک ہے جی. کلیمہ, کلمہ کا اپنا مطلب بھی ہے عربی میں, یہ بھی میں بتا دوں آپ کو. کلمہ کا اپنا جو مطلب ہے وہ ہے کسی کو نقصان پہنچانا, ٹھیک ہے, کسی کو زخمی کر دینا. اور یہ کیوں ہے کہ جو الفاظ جو ہیں وہ لوگوں کو زخمی کرتے ہیں. یہ میں مذاق میں بات نہیں میں کر رہا, یہ واقعی اس کا مطلب ہے. کلمہ کا جو لفظ ہے, جو کلمہ جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے کسی کو زخمی کر دینا, لیکن یہ اس کا لغت کا جو ہے وہ مطلب ہے, لغوی اس کا معنی. اچھا اب کلمہ جو ہے اس کی 3 اقسام ہوتی ہیں, تو پڑھا ہی ہوگا آپ نے, آج کل تو شاید نہ پڑھایا جاتا ہو. کلمے کی, جس کو ہم کہتے ہیں, کلمے کی کتنی اقسام ہیں گرامر میں, یہ کوئی بتا سکتے؟ اسم, فعل. اور آپ سب کو پتہ ہے عربی آپ کے اندر موجود ہے, میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں عربی آپ کے اندر موجود ہے. میں نے صرف اوپر سے گرد ہٹانی ہے, جیسے کسی نے میرے اوپر سے گرد ہٹائی تھی انشاءاللہ, اور آپ یہ آگے جا کے لوگوں کی گرد ہٹائیں گے. اور یہ بامانی ہے جی, یہ سارے بامانی. اچھا ہم پہلے اسم پڑھیں گے, پھر فعل پڑھیں گے, پھر حرف پڑھیں گے. بلکہ حرف جو ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو ان دونوں کے ساتھ ساتھ ہی پڑھا دوں گا. حرف کا مطلب ہوتا ہے, آپ نے پوچھا تھا نا, حرف کا مطلب ہوتا ہے کنارہ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حرف, قرآن مجید کی آیت ہے. لوگوں میں سے تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کی عبادت تو کرتے ہیں, لیکن کہاں پر رہ کر؟ کنارے پہ رہ کر. اور آگے الفاظ ہیں جی, فَإِنْ أَصَابَتْهُ فتنہ, نہیں اس سے پہلے بھی آئے گا, ہاں فَإِنْ أَصَابَتْهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. اگر ان کو اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہوئے تھوڑا بہت اطمینان محسوس ہوتا ہے نا, تو کہتے ہیں بھائی سب سے پہلے نمبر پہ تو نمازی ہیں ہی ہیں, ہم ہی ہیں. اگر کسی دن تہجد کے وقت اٹھ جائیں گے, بلکہ ایک واقعہ بھی بڑا مشہور ہے, ایک بزرگ تھے, نام میرے ذہن سے نکل گیا, وہ اپنے بیٹے کے ساتھ جو ہے نا تہجد کی نماز پڑھنے آ رہے ہیں, تو ان کے بیٹے نے ان کو کہا دیکھیں ابا یہ کتنے مطلب کیسے لوگ ہیں, یہ اللہ نے ہمیں فجر کے تہجد کے لیے اٹھا لیا, یہ ابھی تک سو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بیٹا اس سے بہتر یہ تھا کہ تم سو ہی رہتے. ٹھیک, تو کچھ لوگوں کو جو ہے وہ اطمینان تو ہوتا ہے,
لیکن اس وقت ہوتا ہے جب تک وہ سارا جو ہے وہ گڈی گڈی معاملہ ہے, سب کچھ گڈ. اور آگے فرمایا وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ, ہلکی سی اللہ رب العزت کے راستے میں تھوڑی سی ٹھیس آ جائے نا, وہ اپنے مطلب چہرے کو ہی پھیر لیتا ہے. خاصرت دنیا والآخرہ, اس شخص کا معاملہ ایسا ہے کہ دنیا میں بھی برباد ہوا, آخرت میں بھی برباد ہوا. اور آگے فرمایا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ, یہ اتنا بڑا جو ہے خسارہ تمہیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے, واضح خسارہ ہے. تو حرف جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کنارہ. اب یہ جو کنارہ ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو کنارہ کیوں کہا گیا کہ یہ عام طور پر جملے کے آخر میں یا پہلے آتے ہیں. کنارہ بھی آخر میں ہی ہوتا ہے نا یا پہلے ہوتا ہے کسی, میں اگر اپنے پہلے کنارے پہ کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے آخری بھی کوئی کنارہ موجود ہے. یہ خود کبھی ان کا کوئی اپنا معنی نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ اردو میں کوئی مثال حرف کی ہم بہت استعمال کرتے ہیں, کو, کا, کے, کی, پر بھی ہے. اب آپ 100 دفعہ پر بولتے رہیں, کسی کو کوئی سمجھ نہیں آئے گا. آپ کہیں گے ٹیبل پر, سب کو سمجھ آ گا. تو اسی طرح ہی ان کے ساتھ اگر کوئی اور جو ہے لفظ استعمال ہوگا تو پھر یہ معنی دے گے اپنا. تو یہ ہم ساتھ ساتھ انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے. پہلے ہم نے فوکس کرنا جی اسم کو, پہلے ہم انشاءاللہ فوکس کریں گے جی اسم کو. یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا, یہاں پہ کوئی کوشچن؟ اچھا, آپ لوگوں نے نا دیکھیں میری انرجی آپ سے اور آپ لوگوں کی انرجی مجھ سے ہے. آپ لوگ یہاں پر بیٹھیں گے انشاءاللہ, ہم اس کو کوشش کریں گے ذرا تفریحی اس میں انداز میں پڑھانے کی کوشش کروں گا. بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ظاہری بات ہے مجھ سے ایج میں بھی زیادہ ہے اور زندگی کا ایکسپیرینس بھی ان کے پاس زیادہ ہے. کوشش میں یہ کروں گا کہ ان کو بور نہ ہونے دوں. فیل کا نہیں بتایا, فیل ہم جب اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تو, لیکن اس کی بھی میں چھوٹی چھوٹی آپ کے سامنے تعریف کر دیتا ہوں. اچھا, اسم کس کو کہتے ہیں جی؟ آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ شکیل. آپ کا اسم گرامی سر؟ اسلم. کیا ہوا؟ نام ہو گیا. میرا اسم وقاص. ٹھیک ہے جی. تو یہ شخص کا نام بھی ہو گیا, اس جگہ کا نام بھی ہوتا ہے, جیسے لاہور, فیصل آباد, کوئٹہ, نیو یارک, جو بھی آپ نام دے رہے ہیں. چیز کا نام بھی ہوتا ہے, بورڈ, ڈسٹر, قلم, کتاب. اچھا, عربی میں ایک نئی چیز ہے, عربی میں کام کے نام کو بھی جو ہے نا وہ بھی اسم کہتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی ایگزامپل دیں. کام کا نام بھی اسم ہوتا ہے. لکھنا, دھونا, کھانا, پینا, مرنا, جاگنا, سونا. تو یہ سارے کام ہیں. ان کام کو, اس کے جو کام کا جو نام ہے اس کو بھی اسم کہتے ہیں, لیکن اس کی ایک لیے ایک اور اصطلاح جو ہے استعمال ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں جی مصدر. ٹھیک ہے جی, کام کے نام کو مصدر کہتے ہیں. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے بس. فعل, فعل کس کو کہتے ہیں جی؟ عمل, کام. اور ایسا کلمہ, کیونکہ کلمہ کی قسم ہے نا, ایسا کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کی قید کے ساتھ پایا. ابو بکر بھائی بھول گئے آپ. ابو بکر بھائی نے لاسٹ ٹائم بھی جو ہے وہ اٹینڈ کیا تھا جی کورس, تو زمانے کی قید کے ساتھ پایا جائے, زمانہ آئے گا اس میں. مصدر جو ہے یہ تو نام ہو گیا نا کام کا, اس کے ساتھ زمانہ ایڈ کر لیں گے تو وہ فعل بن جائے گا. مثال کے طور پہ میں مسجد آیا, ماضی کا زمانہ ہے. میں مسجد جاؤں گا, میں مسجد جاتا ہوں, 3 زمانے آپ کے سامنے آ گئے, ماضی, حال اور مستقبل. آپ کے لیے اللہ رب العزت نے ایک چھوٹ دے دی ہے یہاں پر عربی کے لیے. اس میں زمانے اس نے 2 رکھے ہیں. کون کون سے زمانے رکھے ہیں جی احمد صاحب؟ مضارع اور ماضی. مضارع اور ماضی, انہوں نے ذرا ثقیل قسم کی اصطلاح استعمال کی ہے. تو اس کو کہتے ہیں جی پریزنٹ اور سوری پاسٹ اینڈ پریزنٹ. ٹھیک, تو اللہ رب العزت نے صرف 2 زمانے رکھے. ٹھیک, تو وہ 2 زمانے ہمارے لیے پڑھنا آسان ہوگا, ورنہ وہ انگلش کے ٹینسز پڑھ کے ہم بھی پریشان ہو گئے تھے. تو یہاں پر 2 زمانے ہیں صرف. اچھا, حرف کی بھی انہوں نے اچھی اگزامپل یہاں پہ لکھی ہوئی ہے, تعریف لکھی ہوئی ہے. ایسا کلمہ جو نہ اسم ہو جو نہ فعل ہو, لیکن اس کے ساتھ کوئی اور لفظ آ جائے تو کوئی معنی دے دے, وہ ہم نے سمجھ لیا. اچھا جی,
ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ اسم، پھر ہم فعل پڑھیں گے۔ قرآن مجید میں دو قسم کے جملے استعمال ہوئے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، یعنی کہ فعل اور اسم ہی سمجھ لیں آپ اس کو آسانی کے لیے۔ یہ جو اسم ہے نا، اس کے بارے میں چار باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں، چار باتیں ذہن میں رکھنی ہیں، ادروائز اس کے علاوہ آپ اسم کو سمجھ نہیں سکتے، عربی میں کہاں استعمال ہوا اس کا مطلب اخذ نہیں کر سکتے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ اہمیت کی حامل چیز ہے۔ چار حافظ صاحب نہیں آیا؟ اچھا چلو، تو اسٹوڈنٹس کا خیال ہوتا ہے، تو وہ کچھ اسٹوڈنٹس نے آپ ہی بھری تھی کہ آئے ہیں، تو وہ میرے حال نکل گئے، تو آپ بھی اپنے گھر سے لے کے آیا کریں اگر آپ کو آج لیکچر کچھ پسند آ جاتا ہے انشاءاللہ۔ اسم کے متعلق آپ کو چار چیزوں کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ یہ اصل میں اسم کی جو ہے وہ کریکٹرسٹک ہے، اس کی صفات ہیں جو ہر اسم میں پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک رکھوں گا تو شاید آپ باقی بھی بیان کر دیں۔ اسم جو ہے وہ مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے؟ لاسٹ ٹائم ہم نے جب یہ کورس کیا تھا تو میں نے پروجیکٹر پر پڑھایا تھا، تو اس کا نقصان یہ ہوا تھا کہ قلم سے مدد نہیں لی گئی تھی۔ اس دفعہ اس لیے میں بورڈ پر پڑھا رہا ہوں، تو انشاءاللہ آپ لوگ قلم سے مدد ضرور لیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے کہا قلم سے مدد لیں۔ ایک اس کی کریکٹرسٹک یہ ہوگی جی، یا تو مذکر ہوتا ہے یا مؤنث۔ اس کو ہم عام طور پر ڈیفائن کیسے کر دیتے ہیں کہ جنس، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے علاوہ کوئی کریکٹرسٹک، کوئی اس کا یا واحد ہوگا یا جمع ہوگا، واحد ہوگا یا جمع ہوگا، یعنی کہ اس میں تعداد کا معاملہ آ جائے گا، تو یہاں پر ہم اس کو دوسرا جو ہے وہ اس کی عدد، اس کی کریکٹرسٹک ہے کہ کوئی بھی کرسی ایک ہوگی یا کرسیاں ہوں گی۔ اچھا، عربی میں ایک اور ایکسٹرا چیز ہے، تسنیہ بھی ہوگا، عربی میں جی دو کرسی، ہاں جی، عربی میں جو ہے وہ ہم نارملی یوز کرتے ہیں واحد اور جمع، ایک اور جمع۔ عربی میں دو بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ میرے پاس عربی میں بتانے کے لیے آپ کو یہ ہے کہ یہ ایک قلم ہے، اگر میں اس کو دو قلم بیان کرنا چاہتا ہوں تو میں دو قلم بھی کہہ سکتا ہوں، ہاں جی، اور اگر میں اس کو زیادہ بیان کرنا چاہتا ہوں تو میرے پاس ایک اور لفظ ہے۔ تو عربی میں ہاں جی، عربی میں آپ کو عدد بتانے کے لیے تین آپ کے پاس پراپرٹیز ہیں، یعنی کہ آپ واحد بھی بتا سکتے ہیں، جمع بھی بتا سکتے ہیں، اور دو بتانا ہو تو تسنیہ بتا سکتے ہیں، اس کو تسنیہ کہتے ہیں عربی میں۔ جیسے وہ سورۃ الرحمن کی آیت ہے نا جی، وَلِمَنْ خَافَ مقام ربی، وَلِمَنْ خَافَ، جو من اکثر میں استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے جو، وَلِمَنْ خَافَ، اور جو ڈر گیا، جس کو خوف آ گیا، مقام ربی، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، سینہ چوڑا کرنے سے ڈر گیا، جنتان، اس کے لیے دو جنتیں۔ تو یہ ایک لفظ استعمال ہوا لیکن اس میں مطلب جو ہے وہ دو کا آ گیا، یعنی کہ اللہ رب العزت کے سامنے اس کے احکامات کو فالو کرنا ہے، فالو نہ کرنے کے علاوہ سینہ تان کے اس کے سامنے کھڑا نہیں ہونا۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ایک نہیں جنت ملنی، جتنی ملنی ہے اس کی ڈبل ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ٹانٹ کیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ میں تمہیں دو جنتیں دے رہا ہوں اور تم میری کس نعمت کو جھٹلاؤ گے بھائی، ٹھیک ہے۔ تو اس انداز سے پڑھیں گے تو مزہ آتا ہے قرآن مجید پڑھنے کا۔ اچھا جی، اس کے بعد اس کی ایک اور پراپرٹی ہے، یہ چار پراپرٹیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ ہاں، اس کو ہم کہہ دیتے ہیں اردو میں وسعت۔ مشکل لفظ لگ رہا ہے، ابھی آپ کے سامنے بیان کروں گا تو آسانی ہو جائے گی جی، وسعت یعنی کھلا، نہیں ہاں کھلا ہونا وسعت، لیکن اسم معرفہ اور اسم نکرہ کا نام سنا ہوگا آپ نے؟ یہ خصوصیت ایڈجیکٹو کی، جی، تو اگر معرفہ ہوگا کوئی تو وہ ایک شخص ہو جائے گا، ایک جگہ ہو جائے گی، ایک چیز ہو جائے گی، لیکن اگر وہ نکرہ کر دیں گے تو اس میں بہت زیادہ وسعت آ جائے گی، پھیلاؤ آ جائے گا۔ مثال کے طور پہ کوئی میں ہوں، میں وقاص ہوں، مثال کے لیے آپ کی بات کر رہا ہوں، میں وقاص ہوں، اگر بہت سارا وقاص ہو جائیں، ایک ہی نام کے بہت سارے شخص موجود اس جگہ پر موجود ہوں تو اس میں وسعت آ گئی۔ تو کسی بھی چیز کو آپ نے جب معرفہ یا نکرہ بنانا ہو
تو اس کے کانسیپٹ کو وسعت کہتے ہیں عربی میں. انشاءاللہ یہ پڑھیں گے تو بہت آسانی ہو جائے گی. مثال کے طور پہ اب یہ ایک قلم ہے, ٹھیک, یہ ویسے بڑی بھی ہے تو آپ اس کو کہیں گے قلم ہے, عام قلم ہے, لیکن اب یہ میرے ہاتھ میں آ گئی تو عربی والے اس کو کہیں گے القلم, یعنی کہ وہ اسپیشل قلم. یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. اچھا آخری ہے اس میں ہے اعراب, اعراب سوری, یہ وہ اعراب ہے جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو آپ نے مکس نہیں کر دینا. یہ اعراب اور چیز ہے اور وہ جو اردو والے اعراب ہیں وہ اور چیز ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ میں نے اس طرح آپ کے سامنے مسلم سوری یہ لفظ ہے. اب عرب نے اس آخری حرف کے ساتھ کھیلنا ہے. اس کو وہ مسلم بھی کر سکتا ہے, مسلم من بھی کر سکتا ہے, مسلم ان بھی کر سکتا ہے. یہ اعراب ہے بس, یہ ہم سیکھنا ہے. وہ جو ہم نے اردو والے پڑھے تھے وہ یہ تھا کہ یہاں پر پیش لگانی ہے, جزم لگانی ہے, زیر لگانی ہے, نہیں. عربی میں جو آخری جو حرف ہوگا نا عموماً عام طور پر یا زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر جو حرکتیں آئیں گی نا, یہ حرکت ہے, ٹھیک ہے جی, اس کی تبدیلی کو اعراب کہتے ہیں. اعراب لگانا کہتے ہیں, اس کی اعرابی حالت کہتے ہیں. یہ 3 ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اس میں تو آپ کو پتا مؤنث اور مذکر, یہ تو 2 ہو گئے. اس میں نے آپ کو بتایا 1 ہوگا, 2 ہوگا یا جمع ہوگا, ٹھیک ہے. اس میں 3 حالتیں ہوتی ہیں. وسعت میں بھی 2 ہوتی ہیں. ایک کیا ہوتا ہے جی معرفہ, اور ایک ہوتا ہے نکرہ. انگلش میں سے کیا کہتے ہیں جی کامن ناؤن اور پراپر ناؤن. اور اعراب کی بھی آپ کی 3 حالتیں. اچھا یہ جو کانسیپٹ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نا, یہ صرف 2 یا 3 دن کے کانسیپٹس ہیں. یہ سمجھنے ضروری ہیں ورنہ عربی سمجھ نہیں آئے گی. تھوڑے سے شروع میں بورنگ لگتے ہیں, لیکن جب آپ آگے نکل جائیں گے نا, جب آپ پڑھنا شروع کر دیں گے, پھر آپ دوبارہ پہلے لیکچر کو دوبارہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ اگر آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا تو آپ ترجمہ نہیں کر سکتے. اور وہ جو اس نے غلطی کی تھی نا, وہ جو شخص تھا اس نے بھی اعرابی غلطی کی. اچھا اس میں اور بھی ایک معاملہ آتا ہے, کیونکہ میں کل ایک بات کر رہا تھا کہ وہ جب آیات آئی نا سحری کی کہ کب تک کھانا بند کرنا ہے, کب تک نہیں بند کرنا, تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ سفید دھاگا جو ہے وہ کالے دھاگے سے وہ مناسبت, وہ ترجمہ آپ نے پڑھا ہوگا جی, خیط من الاسود من الفجر, اس طرح کچھ ہے. اچھا اس میں ایک صحابی تھے, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے وہ آیات پڑھ لی. تو اب وہ یہ تھا, اس کا میں مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ 2 دھاگے لو, ٹھیک, اور ان کا آپس میں کمپیریزن کرو کہ وہ وائٹ جو ہے وہ بلیک سے ڈسٹنگوش ہوتا ہے کہ نکالا جو ہے وہ سفید سے جو ہے اس کا فرق پتہ لگتا ہے کہ نہیں باہر جا کر. جب فرق پتہ لگنے لگ جائے اس وقت کھانا بند کر دو, سحری کا ٹائم ہو گیا. یہ جب آیات آئیں تو وہ صحابی نے کیا کیا, اس کا لغوی معنی اس کا وہ لے لیا, اور اس کے بعد اچھا انہوں نے کیا کیا, وہ جو 2 دھاگے تھے نا وہ انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے رکھے اور سو گئے, ٹھیک. اور جب صبح سحری ہوئی اور انہوں نے اس طرح کر کے وہ معاملہ کیا اور بند کر دیا, تو پھر حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ جی یہ معاملہ ہوا. تو وہ آئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو بھائی تمہاری تو کیا بات ہے, پوری جو ہے وہ دن اور رات تمہارے تکیے کے نیچے سما گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹیچر ہونا ضروری ہے. کوئی بھی کتاب جو ہے نا وہ معلم کے بغیر سمجھی نہیں جا سکتی. اور یہ جو ہمارا جو آج کل کا جو مفتی گوگل ہے نا جی, مولانا گوگل, یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ معلم کے بغیر آپ سمجھ سکتے ہیں. تو اس چیز سے اپنے آپ کو بھی بچانے کی ضرورت ہے. اور یہ جو وانا بیز مفتی ہوتے ہیں نا, وانا بیز مفتی کا مطلب میں کس طرح آپ کو سمجھاؤں, جو چاہتے ہیں کہ مفتی بن جائیں لیکن انہوں نے پڑھا کچھ نہیں ہوتا. میں نے جو کوشش کی, اپنی جو تعلیم حاصل کی دنیاوی تعلیم, اس کے بعد ایک شوق مجھے بھی چڑھا کہ میں بھی وانا بھی مفتی بن جاؤں, لیکن ایک عالم کے ہتھے میں چڑھ گیا. اور پھر مجھے پتہ لگا کہ میں تو جہالت کے اعلیٰ درجے پہ فائز تھا اپنی طرف سے جو میں اس کی انٹرپریٹیشن کر رہا تھا. تو پھر میں نے اسپیشلی مدرسے میں جو ہے وہ داخلہ لیا, اور اس کی پوری ایک جو اس کا پروسیس ہے, جو مدارس کا ایک کریکولم ہوتا ہے, اس سے میں گزرا ہوں. تو پھر مجھے پتہ لگا کہ اصل میں پڑھائی کی کیسے جاتی ہے. اس کے بعد ہمیں یہ جو مولانا گوگل ہیں ان سے نفرت ہو گئی. تو آپ لوگوں کو بھی ہو جانی چاہیے. یہ تفہیم دین کورس ہے, تو اس طرح میں کوشش کروں گا آپ کے سامنے جو آج کل کے جو فتنے ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. ہم نے 4 چیزیں ہیں. اب میں یاد کیسے کروں, یہ مجھے یاد نہیں رہیں گی, تو اس کا میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا جو ہے وہ جسے کہتے ہیں, وہ ہم پہلے پیریوڈک ٹیبل ہوتے تھے کیمسٹری میں, اگر آپ کو یاد ہو, وہ کیمسٹری کے وہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں, ان کو یاد رکھنے کے لیے فلورین, کلورین, برومین, آیوڈین, ایسے اس کا ہم نے وہ بنایا ہوا تھا. سب نہیں بنایا ہوتا, فاروق کلونیو برات آئی اتھے,
तो वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, वो इस तरह हमने याद रखा हुआ था। तो इनको याद रखने का तरीका कार ये है कि आपके सामने ये लफ्ज़ है जी अजवा, अजवा खजूरी पता है आपको बड़ी, तो इसमें से आपने जो है ना इसको मिटा के अलिफ लिख लेना बस, ठीक हो गया जी। तो ये ऐन, जीम, वाव और अलिफ, ऐन से अदद बन गया आपका, जीम से आपकी जिन्स बन गई, वाव से आपकी वसत बन गई और अलिफ से आपका एराब बन गया, ठीक हो गया जी। ये अब आपके माइंड में रहेगा इंशाल्लाह, अजवा नहीं आपको भूलता, ठीक। ये चार चीजें जब तक आपको नहीं पता होगी तब तक आप अरबी नहीं सीख सकते, और ये मुश्किल नहीं है। आपने पता क्या करना है, आपने करना ये है कि आपको आपके सामने कोई लफ्ज आ गया, आपको समझ आ जाए कि ये अरबी में लिखा हुआ है ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है, ये अददी लिहाज से एक है, दो है या जमा है, ये मार्फा है या नकरा है, और ये अराबी हालत में कौन सा, ये हम सबसे एंड में पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिटेल तलब टॉपिक है। तो ये क्लास आपकी जो है वो 1 घंटे की है, पिछली दफ़ा हमने आधे घंटे की रखी थी तो मुझे बहुत तेज़ भागना पड़ा था, लेकिन इस दफ़ा इंशाल्लाह मैं 1 घंटे की लूँगा, और यहाँ पर बैठने वाले इंशाल्लाह वही होंगे वो कलीलों में नबादिया शकूर इंशाल्लाह ताला। आज जो हम है इसमें से मुज़क्कर और मुअन्नस को जो है थोड़ा सा देखेंगे। कल हम ये 2 चीज़ें पढ़ेंगे और उससे अगले दिन हम इसको पढ़ेंगे। इसके बाद आप यकीन करें या ना करें, आप जुमले बनाएंगे, खुद बनाएंगे इंशाल्लाह। 4 और ये 1 हफ्ते की क्लास के बाद इंशाल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का चैलेंज है ना, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हम मुद्दकिर, हमने इसको नसीहत हासिल करने के लिए बहुत आसान कर दिया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो झूठ बोलेंगे नहीं। अगर मसला है तो वो मेरे अपने अंदर है, तो इसको सीखने के लिए मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी है। मुज़क्कर मुअन्नस में आपके सामने रखने लगा हूँ, कोशिश कीजिएगा कल मुझे उस्ताद समझ के, अगर मेरी जो उम्र का लिहाज ना करते हुए लेकिन उस्ताद ही का लिहाज करते हुए कलम और कॉपी ज़रूर ले आइएगा। ज़्यादा नोट्स नहीं होंगे इंशाल्लाह, बुक मैंने आपको बता दी है, किसी ने खरीदनी है तो खरीद ले, खुद ही जाके खरीद लें, और अगर किसी को PDF चाहिए तो PDF का मामला भी मैं कर दूंगा। इस दफे लास्ट टाइम मैंने ग्रुप बनाया था जिसमें सारे जितने भी स्टूडेंट्स थे ऑलमोस्ट 50 के करीब थे। कलम कापी भी लाए हुए तो खरीद लें थोड़े जी कौन जी? कलम कापी इतों इजी ले लेना थोड़े को, फिर के हड़ा भूल गए हो गए। नहीं खुद लेके आए, क्योंकि ये अपनी वो होती है ना जी, अपनी चाहत है, तो आप भूल जाएंगे ना फिर। अच्छा जी, हमने पढ़ना है जी मुज़क्कर और मुअन्नस, ये इंशाल्लाह इसके बाद हम अपने लेक्चर को कंक्लूड कर देंगे, और ये 5 मिनट से ज़्यादा होना नहीं चाहिए इंशाल्लाह। अच्छा जिन्स, अच्छा ये जब आप पढ़ेंगे ना अरबी, इसके बाद आप जो ये मैंने आपके सामने बात की ना, जो फतवा शॉपिंग वाले मुफ्ती बैठे हुए हैं इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, इनसे भी आप बच सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको कुछ ना कुछ अरबी आ जाएगी, कुछ ना कुछ, उससे आप कुछ ना कुछ जो है ना मतलब अखज़ कर लेंगे। लेकिन एक बात फिर भी आपने ज़हन में रखनी है, अगर आपको अरबी आ गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा इल्म आ गया। उसकी रीज़न ये है कि इस वक्त यहूद जो हैं, जो जिनको आप ज्यूज़ कहते हैं, उनके यहाँ इसराइल में अरबी में जो PhD के लिए जो बुक यूज़ की जाती है ना वो कुरान मजीद है, जो उसकी एलिक्वेंसी की वजह से, यानी कि इतनी फसाहत और बलागत इसके अंदर है, वो कुरान मजीद को स्टैंडर्ड मानते हैं कि ये बेस्ट तरीन जो है वो अरबी की। इवन के जो सबाए मुल्लकात हैं, ये सबाए मुल्लकात वो शेर व शायरी थी जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एज अ चैलेंज कुरान मजीद के सामने पेश की गई, वो उसको भी नहीं मानते। तो अरबी का हासिल कर लेना सिर्फ वो ईमान लाने के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि ज्यूज़ ने पढ़ी हुई है, और भी बहुत से लेबनान में 60% ईसाई हैं, उनकी जो बाइबल है जिसको आप इंजील कहते हैं वो भी अरबी में है, लेकिन वो भी ईमान नहीं लाते। तो इसके लिए और मामलात भी ज़रूरी हैं, सिर्फ अरबी लैंग्वेज से ही सब कुछ नहीं हो जाता, इसके लिए अहादीस का इल्म भी चाहिए और फिर ईमानी कुव्वत भी चाहिए। जिन्स 2 किस्म की होती है जी, एक होती है मुज़क्कर और एक होती है मुअन्नस। अरबी में यही 2 जिन्स हैं, इसके अलावा कोई जिन्स नहीं। वो जो खंसा होता है ना जी, ये जिन्स नहीं है, जिसको हम खुसरा कह देते हैं, ये डिफेक्ट है, ये माजूरी है, इस चीज़ को ज़हन में रखें। ठीक, जैसे कोई शख्स अगर पैदा हो गया, उसकी आंख नहीं है, बाजू नहीं है, तो अगर कोई जिनसियाती बीमारी के हिसाब से कोई शख्स पैदा हुआ तो उसको खुमसा कह देते हैं। ये अरबी में सिर्फ 2 ही जेंडर्स हैं, और अंग्रेजी में कितने हैं जी? कोई बताए जी? मेल फीमेल, और जी और शीमेल, वो उसको वही कह देते हैं। मैं बताता हूँ कितने हैं। एक है जी L,
ایک ہے جی جی، ایک ہے جی بی، ایک ہے جی ڈی، ایک ہے جی کیو، اور آگے پلس بھی ہے. یہ وہ فتنہ ہے جو ہمارے گھر میں اگلے 5 سال میں آنے والا ہے. میں بتا رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں جی لیزبینس، اس کو کہتے ہیں گے، بائی سیکشول، ٹرانسجینڈر، اور آگے پتہ نہیں کیا کیا. خواتین کی خواتین سے شادی ہو سکتی ہے، مرد کی مرد سے ہو سکتی ہے. اور اس میں کچھ ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں دن میں جو محسوس کروں، میں اس وقت لڑکی محسوس کر رہا ہوں تو میں لڑکی بن گیا ہوں، میں مرد محسوس کر رہا ہوں تو میں مرد بن گیا ہوں. یہ فتنہ ہمارے گھروں میں آنے والا ہے، اور ہمارے تعلیمی جو ادارے ہیں وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. تو یہ تفہیم دین بھی ہے. اچھا، مذکر اور مؤنث. مذکر کا جو کانسیپٹ ہے نا عربی میں، وہ بہت وسیع ہے، بہت زیادہ وسیع ہے، بہت وسیع ہے. اتنا وسیع ہے کہ آپ اس کو مطلب علماء بھی جو ہے نا وہ اس سے الجھ جاتے. علماء لغت کی بات کر رہا ہوں. علماء لغت بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا کریں اس کا. تو انہوں نے ایک میتھ کا فارمولا ڈیوائز کیا. وہ انہوں نے یہ کیا کہ مؤنث عربی میں بہت کم ہے. انہوں نے کہا کہ صرف یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو، جو اس پر پورا اترتا ہے وہ تو مؤنث ہو جائے گا، باقی سارے مذکر. سمپل سا فارمولا. جو بھی ایک قاعدہ دیں گے، وہ فارمولا دیں گے، اس قاعدے کو آپ نے لفظ کے اوپر اپلائی کر دینا. اگر وہ لفظ جو ہے وہ اس قاعدے پر پورا اتر گیا تو وہ مؤنث ہے، ادروائز وہ مذکر ہے. بہت ہی سمپل چیز، بہت ہی سمپل. اچھا، اب آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، دیکھیں آپ خود ہی نکالیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ ہے جی عربی کا، اس کو کہتے ہیں جی گول تا، چھوٹی تا. ٹھیک ہے جی. جیسے آپ نے کلمہ پڑھا تھا نا، یہ لفظ کلمہ، ٹھیک ہے جی، اس کے اینڈ پہ جو آ جاتی ہے، یہ اس کی دوسری شکل ہے. ملا کے جب لکھیں گے تو یہ اس طرح لکھی جاتی ہے. قرآن مجید میں بہت جگہ پر آپ نے پڑھا ہوگا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں نہیں اس میں وہ سوری وہ ہے ٹھیک. اینی ویز، تو اس کو کہتے ہیں جی گول تا. یہ جس بھی لفظ کے آخر میں ہوگی وہ مؤنث ہوگا. مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے. اس کو عربی میں اس طرح پڑھتے ہیں جی مسلمون. میں نے اب اس کا مطلب ہوتا ہے جی ایک مسلمان. ٹھیک ہو گیا. اب میں نے اس کو مسلمان عورت بنانا ہے، مسلماتن. آسان ہو گیا. اب میں آگے لفظ نہیں لکھوں گا، آپ سے پوچھوں گا. صالحن، صالحہ، کاذبن، کاذبتن، کاذبتن، کاذبن جھوٹ بولنے والا، کاذبتن جھوٹ بولنے والی. ٹھیک ہے جی. ناصرن، ناصرتن، ناصرتن. سمپل ہو گیا. مشکل ہے کوئی عربی؟ ٹھیک. تو آپ نے مؤنث بنا لیا. دوسرا جو ہے وہ اس کا وہ اگرچہ تھوڑا سا چلے فی الحال ہم اسی پہ جو ہے نا وہ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ ایک نشانی ہے. اور بھی ہیں اس میں، آپ جیسے عظیم ہے نا جی، عظیم جو ہے فار ایگزامپل یہ ایک مذکر نام ہے. تو مؤنث نام آپ نے کہیں سنا؟ عظیمتن بھی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آپ نے عظما نام سنا آپ؟ عظما. اب یہ جو عظما ہے نا جی، ٹھیک، یہ جو آخری ہے نا، آخری حرف کے اوپر کھڑی زبر اور اینڈ پہ یا، یہ بھی مؤنث کی نشانی ہوتی ہے. جیسے صغیر، صغرا، ٹھیک، کبیر، کبرا. ٹھیک. تو یہ جو کبرا ہے یہ مؤنث نام. اچھا، تو اس میں ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک ہے. اور آخر میں ایک اور ہے کہ الف کے بعد حمزہ آ جائے. ٹھیک، یہ بھی ایک نشانی ہے. یہ انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے، آپ نے فی الحال ان دو کو رکھ لینا، ایک چھوٹی تا اور یہ یا سے پہلے کھڑی زبر. یا کھڑی زبر. ٹھیک. ان کو کہتے ہیں. اچھا، اس میں مؤنث کی جو ٹائپس ہیں نا، وہ اصل میں اس سے پہلے مجھے پڑھانا چاہیے تھا. مؤنث کی دو قسم ہوتی ہیں، دو قسم کی اقسام. ایک ہوتی ہے جی مؤنث حقیقی. مؤنث حقیقی کون سا ہوتا ہے؟ کہ جس کا کوئی نر موجود ہوتا ہے. ٹھیک. جیسے مرغا، مرغی کا نر موجود ہے مرغا.
انسان کا مطلب انسان تو ایک جنس میں آ گیا پورا، مرد عورت ان کا نر موجود ہے، نر موجود پیئر ہو اس کا، اس کو کہتے ہیں. اور دوسرا وہ ہے کہ جس کا پیئر موجود نہیں ہے، جیسے پنکھا ہو گیا، کرسی ہو گئی، ہماری کرسی ہے لیکن عربیوں کا کرسا ہوتا ہے اس میں مذکر. ہمارا جو سورج ہے وہ نکلتا ہے، ان کی سورج نکلتی ہے. تو یہ ذہن میں رکھنے والی باتیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اہل زبان ان کا سلسلہ الگ ہے. ہمارے یہاں پہ چاند نکلتا ہے، ان کا بھی نکلتا ہے. اچھا، تو مؤنث جو ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں جی حقیقی، ایک ہوتے ہیں لفظی. بس یہ انشاءاللہ ختم کرنے لگے، حقیقی اور لفظی. حقیقی میں تو وہ ہو گیا جی جس کا نر موجود ہو. اب یہ لفظی میں نے آپ کو پڑھا دیا، اس میں دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں علامتی اور ایک ہوتے ہیں قیاسی. علامتی میں نے آپ کو بتایا جس میں آخر میں گولتا آ جائے یا کھڑی زبر یا سب سے پہلے کھڑی زبر آ جائے. ٹھیک ہو گیا جی. اب قیاسی، قیاس کس کو کہتے ہیں جی؟ کسی کو آئیڈیا ہو؟ جی سوچنے کو تھنکنگ کہتے ہیں، قیاس نہیں ہوتا. قیاس کہتے ہیں جج ورک کو، ججمنٹ. اب یہ قیاسی کیوں ہو گیا؟ کیونکہ کچھ الفاظ ایسے ہیں عربی میں جو اہل زبان بولتے چلے آ رہے ہیں، ان کے لیے کوئی رول اینڈ ریگولیشن نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ لگے گا کہ وہ کیوں بول رہے ہیں. جیسے ابھی آپ کے سامنے سورج کی مثال رکھی کہ جو سورج ہے وہ ان کے یہاں پر مؤنث ہے، ہمارے یہاں پہ مذکر ہے. تو اب وہ کس طرح، مجھے کیسے پتہ لگے گا؟ وہ اب مجھے یاد کرنا پڑے گا. ٹھیک، یہ قیاسی ہوتے ہیں، یہ زیادہ نہیں ہے. میکسیمم ادھر اور ادھر آ جاتے ہیں، میکسیمم. الشمس والقمر بحسبان، اب اس میں آ گیا الشمس. آپ کو پتہ ہے کہ یہ سورج جو ہے یہ مؤنث ہوگا. میں نے اب آپ کو بتا دیا، کیونکہ میں نے کس سے سنا؟ اپنے ٹیچر سے سنا، انہوں نے اپنے ٹیچر سے سنا، انہوں نے کسی لغت دان سے پہلے سنا ہوگا، تو یہ اس کے گروپنگ کر دیا، ان کے آرام سے گروپنگ کر دیا، تو ہمیں یاد رہیں گے. اچھا، قیاسی کا جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کو یاد کرنا پڑے گا، اور وہ قرآن مجید آپ کو خود ہی بتا دے گا کہ یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے. اچھا، آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھ کے یہ لیکچر میں وائنڈ اپ کرنے لگا ہوں. دیوار ہماری گرتی ہے، ان کا گرتا ہے عربیوں کا. ٹھیک ہے جی. ہماری کتاب ہوتی ہے، ان کا کتاب ہوتا ہے. اسی طرح ہماری قلم ہے، ان کا قلم ہے، یا میری قلم جسے آپ کہہ دیتے ہیں. صراط، جیسے صراط الذین انعمت علیہم، یہ صراط رستہ، تو یہ مذکر میں آ جاتا ہے. مسجد، میری مسجد، ان کا میرا مسجد ہوتا ہے عربیوں کا. ٹھیک، تو اس طرح یہ ہمارا پنکھا ہے، ان کی پنکھی ہوتی ہے. تو یہ اب یہ سارے ایسے الفاظ ہیں جو یاد کرنا ہے. جی ان کا کس طرح مسجد ہوتا ہے ہمارا؟ جی یہ ان کے جو زبان دان ہے نا، اہل زبان، وہ اس کو بولتے ہوئے آ رہے ہیں. اس کا اصل میں مسجد ہی بولتے ہیں وہ بھی. مسجد ہی، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، وہ مسجد ہی بولتے ہیں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں وہاں پر مسجد کو مذکر لیا جاتا ہے، ہم یہ بولتے ہیں کہ میری مسجد. ٹھیک ہے. وہ شمس کا کہہ رہے ہیں، سورج کا جی، وہ بھی جب سورج نکلتا ہے تو اطلاع شمس کہتے ہیں وہ. اطلاعات الشمس، ہاں اطلاعات الشمس، ہاں اطلاع نہیں کرتے. وہ جو آپ نے تا ہے نا، وہ بھی ہم فعل میں پڑھتے ہیں، اطلاعات الشمس کہتے ہیں. یعنی وہ آپ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں نکلی شمس یا اس طرح کچھ. یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں اچھا، کہ وہاں پر ان کا جو سورج، آپ مجھے بتائیں، آپ مجھے کوئی ایسا جملہ بتا دیں کہ جس میں میں ایک عربی جو دان شخص ہے اس کا ایسا جملہ آپ کو میں سمجھا سکوں کہ یہ سورج جو ہے نا یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. ان کے ہاں سمجھانے کی بات ہے نا صرف. شمس ہے نا، شمس کہتے ہیں، مذکر کو بولتے ہیں. نہیں نہیں نہیں، شمس مذکر کو نہیں بولتے ہیں. نہیں، وہ مذکر کو کہتے ہیں شمس. یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مؤنث قیاسی ہے، مؤنث قیاسی ہے. شمس جس کا میرا سورج ہے، ہاں جی، سورج نکلا، ہمارا اس نکلا. کے لیے ساتھ جو لفظ لگ رہا ہے نا، وہ جیسے انہوں نے بتایا وہ ہے. انہوں نے بتایا نا، وہ اطلاعات، کیونکہ انہوں نے سنا ہے، ان کو بولتے ہوئے سنا ہے، لیکن وہ تا حذف کر جاتے ہیں بیچ میں. اطلاعات الشمس ہوتا ہے، سورج نکلی. اگر میں اس کا ترجمہ یہ کروں، نہیں تسلی ہوئی آپ کی؟ میں بتاتا ہوں، دیکھیں اس کا میں بتاتا ہوں، کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی. کچھ الفاظ ہم مذکر استعمال کرتے ہیں، وہ مؤنث استعمال کر رہے ہیں. اس کے کنسیپٹ کے لیے میں نے یہ ایک سلی سی مثال آپ کے سامنے کھڑی کی. ٹھیک ہو گیا. یعنی طالع البدر تو کہیں گے، طالع الشمس نہیں کہیں گے. طلع البدر علینا،
ہم پر چاند نکلا. اگر میں اس کو بول دیتا طلعت البدر علینا تو ہم پر چاند نکلی, اس لیے وہ طلعت الشمس بولیں گے. ٹھیک ہے, یہ ابھی آپ کو نہیں سمجھ آئے گی, اس لیے میں کہہ رہا ہوں. آپ کو سمجھ آئی سر؟ چلیں. لیکن وہ کیا ہے, میں تو یہ بات کر رہا تھا کہ دیکھو یہ ایک ہوتی ہے نا علاقائی زبان, اس میں فرق آتا ہے. ہاں پٹھانوں کو میرے خیال دیکھ رہے ہیں. نہیں عرب میں بھی ایسا ہی ہے. مصر کی زبان دیکھ لیں, اس وقت جو عرب کی زبان ہے نا, دیکھ لیں, یا اس وقت جو عرب کی زبان ہے بہت زیادہ وہ ہے علاقائی زبانوں میں فرق آتا ہے. یہ انہوں نے بات بڑی اچھی کی, بلکہ مجھے یہ پوائنٹ پہلے بتانا چاہیے تھا. ہم علاقائی زبانیں نہیں پڑھ رہے, ہم پڑھ رہے ہیں قرآن کی زبان. ٹھیک ہو کیا جی؟ قرآن کی زبان یہ ہے, اور یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ یہ جو اس کو کہتے ہیں فصحا عربی, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زبان تھی, یہ وہ ہے, وہ فریز ہو گئی قرآن مجید کی وجہ سے. ابھی آپ عربی جب جائیں گے نا, جس طرح انہوں نے بتایا مصر میں کچھ اور بولا جاتا ہے, عراق میں کچھ اور ہے, تو وہ ان کی جو ہے اسٹریٹ عربک اس کو کہتے ہیں. بالکل صحیح. وہ اسٹریٹ جتنے عرب سائڈ ہے سارے فرق ہے, سب کی فرق ہے, بولنے جو فرق ہے سب کی فرق ہے, لیکن قرآن مجید کی زبان وہ تو ایک ہی ہے. تو ہم قرآن مجید کی زبان پڑھ رہے ہیں. قرآن مجید کی زبان کے لیے یہ مذکر اور مؤنث کا جاننا ضروری ہے. بٹ اچھی بات انہوں نے کی, کیونکہ اس سے جو ہے نا وہ اگر آپ کو مذکر اور مؤنث کا اندازہ نہیں ہوگا تو آپ قرآن مجید کے جو رولز ہیں نا ان کو کیا سے کیا بنا دیں گے. صحیح بات. یہ انشاءاللہ ہم جب آیتیں پڑھیں گے نا آپ کے سامنے پھر یہ چیزیں آئیں گی. کیونکہ اگر کوئی چیز کسی خاتون کے لیے اللہ رب العزت نے فرض کر دی اور اس کے لیے لفظ استعمال کچھ اور کیا, عورت کا لفظ استعمال نہیں کیا, اس کے لیے ضمیر استعمال کر لی, مثال کے طور پہ ایک مثال رکھتا ہوں آپ کے سامنے, انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. کیا لکھا جی میں نے؟ ہر رسول. ٹھیک ہو گیا. یہ ہونا چاہیے تھا ذالک میل ہے نا, یہ میل کے لیے آتا ہے. اب چونکہ بات ہوگی اس لیے, لیکن قرآن مجید نے اس کو استعمال کیا. کیا استعمال کیا جی؟ 30 سپارے کی پہلی آیت, تلک الرسول, مؤنث میں استعمال کر لیا رسول کو. اب اگر میں آپ سے یہاں پر یہ بات ڈسکس کرنا شروع کر دوں کہ رسول تو سارے مذکر ہیں, قرآن مجید نے مؤنث کیوں استعمال کر لیا, تو یہاں پر پھر مسئلہ ہو جائے گا. بہت سی جو چیزیں اونچ نیچ ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ جب آگے چلیں گے یہ کانسیپٹ انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. تو آج ہم نے کیا پڑھا جی؟ تل کا جو ہے یہ مؤنث ہے, رسول کے ساتھ مؤنث آ گیا. اور یہ جو اس وقت کے جو عربی دان تھے, سب سے پہلے یہ ان کو جو ہے کرنا چاہیے تھا اس پہ ٹانٹ. قرآن مجید کی جو ہے وہ عربی کی غلط ہے, لیکن اللہ رب العزت نے رسول کے ساتھ مؤنث کا ورڈ یوز کیا ہے. ابھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, لیکن انشاءاللہ جلدی آ جائے گی. تو آج ہم نے کیا پڑھا کہ لفظ جو ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں, بامانہ, بے معنی. بے معنی جو لفظ ہے وہ قرآن مجید میں موجود نہیں ہے, ہم نے بامانہ پڑھنا ہے. بامانہ لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. کلمہ کے 3 اقسام ہیں, اسم, فعل, حرف. اسم کسی خاص شخص, جگہ, چیز یا ایک ایکسٹرا کسی کام کا نام ہو. فعل کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کی قید کے ساتھ پایا جائے, زمانہ استعمال ہو, ماضی, حال, مستقبل کچھ بھی ہو سکتا ہے. عربی میں 2 ہے, یعنی کہ میں گیا, وہ ادھر ہے, وہ جائے گا, وہ جاتا ہے, وہ یہ کام کر رہا ہے, اس وقت یہ بھی استعمال ہوتا ہے. حرف جو خود تو اپنا کوئی مطلب نہ ہو جس کا کوئی, لیکن جب وہ کسی لفظ کے ساتھ استعمال ہو جائے تو اس کا مطلب دے, جیسے پر, ٹیبل پر, کرسی پر, چھت پر. اسم, اس کے بعد میں ہم نے اسم کو کیٹیگرائز کیا. اسم کی جو ہے وہ 4 کریکٹرسٹکس ہیں, اس کی 4 خصوصیات ہیں. اگر آپ کو وہ خصوصیات نہیں پتا ہوں گی تو آپ عربی میں اسم کو استعمال نہیں کر سکتے. جس میں سے میں نے آپ کے سامنے لکھا تھا قاعدہ جی اجوا کا. ٹھیک ہے جی, عین سے عدد, جیم سے جنس, واو سے وسعت اور الف سے اعراب. ان چیزوں کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. اور یہ جو آج ہم نے جنس پڑھا, جنس مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں. مؤنث حقیقی ہوتا ہے اور مؤنث لفظی ہوتا ہے. حقیقی ہم سب جانتے ہیں کہ جس کا کوئی نر موجود ہو, اور جو لفظی ہوتا ہے وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جی قیاسی اور ایک ہوتا ہے علامتی. علامتی میں کیا ہوتا ہے, گولتا ہوتی ہے اور کھڑی زبر کے بعد آخر میں یا آتا ہے. اس کی مثال مسلمن سے مسلماتن, صالحن سے صالحاتن, اور عظما, صغرا, کبرا, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کی علامتی کی دوسری مثالیں ہیں. اس کے بعد جو قیاسی تھا, قیاسی میں نے آپ کے سامنے یہ چیز رکھی کہ اس میں آپ کے پاس کوئی رول نہیں ہے کہ جس سے آپ اس چیز کا پتہ کر لیں کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. ٹھیک, تو علماء لغت نے قرآن مجید سے ڈیڈکٹ کر کے کچھ گروپنگ بھی کی ہے کہ جس سے آپ اس چیز کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے, یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. مثال کے طور پہ جو
हवाओं के नाम है ना, हवाओं के नाम वो कुरान मजीद में मुअन्नस इस्तेमाल हुआ, आगों के नाम ये भी मुअन्नस इस्तेमाल हुआ। तो ये जितना भी आपके सामने आज मैंने रखा लेक्चर, इसको आप जो है कोशिश कीजिएगा कि रिवाइज करके आएँ, और कल इंशाल्लाह हम अगली 2 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, उससे अगले दिन उसकी आखिरी पढ़ेंगे। हमारा जैसे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा फिर हम इंशाल्लाह जुमले बनाने शुरू कर देंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आज के लेक्चर के हवाले से कोई सवाल फिर इंशाल्लाह हम वाइंड अप करते हैं। मेरा लेक्चर खत्म।